اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ عزیزان گرامی قدر، میرے معزز سامعین و ناظرین، آج کی گفتگو لوح محفوظ اور لوح محو والاثبات کے فرق کے بارے میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میرے سامعین محترم، سوال یہ ہے کہ لوح محفوظ اور لوح محو والاثبات میں فرق کیا ہے؟ مفسرین نے کچھ فرق بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا فرق لوح محفوظ اور لوح محو والاثبات میں یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو لکھا جاتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی وہ مقدرات اور وہ حادثات جو حتمی طور پر واقع ہونے ہوتے ہیں تو وہ اس لوح محفوظ میں لکھے جاتے ہیں۔ لوح محفوظ میں جو بھی لکھا جاتا ہے تبدیل نہیں ہوتا۔ لوح محو والاثبات میں جو لکھا جاتا ہے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ مثلا خالق کائنات نے کسی کی عمر جو ہے 60 سال معین کی ہے، لیکن اگر وہ زیارت امام حسین کر لے تو اس کی عمر میں خالق کائنات اضافہ کر دیتا ہے۔ تو لوح محو والاثبات میں جو لکھا جاتا ہے اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہے۔ دوسرا فرق، لوح محفوظ میں قضا واقع ہوتی ہے جو کہ امر حتمی ہے، اور لوح محو والاثبات میں قدر واقع ہوتی ہے۔ تیسرا فرق لوح محفوظ اور لوح محو والاثبات میں فرق یہ ہے کہ لوح محفوظ میں بدا واقع نہیں ہوتا اور لوح محو والاثبات میں بدا واقع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو آئے گی کہ بدا کسے کہتے ہیں، اور ان کے قائلین اور منکرین جو ہیں ان کو بھی بیان کریں گے۔ چوتھا فرق کہ لوح محفوظ میں امر حتمی ہوتا ہے، اس میں خالق کائنات کا علم بیان ہوتا ہے، اور لوح محو والاثبات میں جو بھی لکھا جاتا ہے وہ بندے کے حال کے ساتھ مشروط ہوتا ہے، یعنی بندے کے حال کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ خالق کائنات اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت اس کو تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ مثلا خالق کائنات نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت یہ فرمایا کہ کافر جو ہے جہنم میں جائے گا، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ فلاں کی روزی اتنی مقدار میں ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ شکر کرے گا تو میں اس کی روزی میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر وہ کفران نعمت کرے گا تو میں اس کی روزی سلب کر دوں گا۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تیری روزی اور نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا مگر یہ کہ جب وہ خود اپنے حال کو نہ بدلے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ کچھ گناہ ہیں کہ جو انسان کی نعمات کو سلب کرتے ہیں، جس سے انسان کی نعمات جو خالق کائنات نے عطا فرمائی ہیں وہ سلب ہو جاتی ہیں۔
پہلا امام فرماتے ہیں کہ جو کفران نعمت کرے، جو کفران نعمت کرے گا اس سے نعمت کو سلب کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو ترک شکر کرے، خدا کا ہر وقت ناشکری کرے، تو اس سے بھی خالق کائنات نعمت کو سلب کر دیتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو لوگ لوگوں پر، مومنین پر ظلم کرتے ہیں، اس سے بھی خالق کائنات جو ہے نعمت کو سلب کر دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی کوچے سے گزر رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ ایک جوان انصاری ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ تو رسول خدا کو جب اس شخص نے دیکھا تو بہت شرمسار ہوا اور دل میں جو ہے توبہ کر لی۔ تو رسول خدا نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ بوتل میں کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا اچانک کہ اس میں سرکہ ہے۔ رسول خدا نے کہا اس بوتل کو میرے حوالے کرو۔ تو جیسے ہی رسول خدا نے اس بوتل کو کھولا اور اس بوتل سے جو اس کے اندر سرکہ تھا اس کو چکھا، اور صحابہ نے بھی چکھا، تو رسول خدا نے فرمایا یہ کتنا سرکہ بہترین ہے۔ تو یہ شخص کہتا ہے خدا کی قسم یا رسول اللہ، جس نے آپ کو بحق رسالت مبعوث کیا ہے اس میں تو میں نے شراب ڈالی تھی۔ رسول خدا فرماتے ہیں مجھے بھی پتا ہے، لیکن جب تم نے خلوص دل سے، سچے دل سے توبہ کی تو خالق کائنات نے پھر اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی ما یغیر بانفسہم، کہ خدا کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتا مگر یہ کہ جب وہ اپنی حالت کو خود تبدیل نہ کر لے۔ تو عزیزان گرامی قدر، مقصد یہ ہے کہ لوح محو والاثبات میں جو کچھ بھی لکھا جاتا ہے وہ بندے کے حال کے ساتھ مشروط ہے، کفر سے ایمان کی طرف، سعادت سے شقاوت کی طرف، یا شقاوت سے سعادت کی طرف۔ اسی طرح جو انسان کی عمریں ہیں کہ اگر انسان کی عمر کم ہو، اگر وہ صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مصیبت آ رہی ہو اور اگر صدقہ دے دے تو وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر استغفر اللہ کوئی انسان گناہ کرے، وہ جو مصیبت دور ہوتی ہے تو وہ قریب ہو جاتی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، اگر تمہارے مال اور اسباب کو پے در پے رکھ دیا جائے، کیا وہ آسمان تک تمہارا مال و اسباب پہنچ جائے گا؟ سب صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو اس وقت رسول اکرم نے فرمایا کیا میں ایسی چیز بتاؤں کہ جس کی جڑ زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں؟ تو سب صحابہ نے اصرار کیا۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ جو فریضہ نماز کے بعد 30 مرتبہ اس تسبیحات اربع کو پڑھے تو یہ تسبیحات اربع ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ہے اور شاخیں آسمان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے تو خالق کائنات اس کو دیوار کے گرنے والے حادثے سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خالق کائنات اس تسبیح کے برکت کے صدقے اس کو جلنے سے اور اس کو غرق ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ خالق کائنات اس کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اور جو شخص فریضہ نماز کے بعد یہ 30 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس دن وہ تمام آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ بہار الانوار میں لوح محو والاثبات کی ذیل میں، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ
उन लोगों के पास से गुजरे कि जो लोग शादी की तकरीब में शामिल थे और खुशियां मना रहे थे। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज ये खुशी मना रहे हैं, लेकिन कल इनके घर में रोने की आवाज होगी, कल इनके घर में मातम बरपा होगा। तो हवारियों ने पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है? तो उस वक्त नबी अल्लाह ने फरमाया कि कल दुल्हन जो है ये फौत हो जाएगी। सुबह हुई तो वाकया बिलअक्स नजर आया। क्या देखा कि दुल्हन जिंदा है। रिवायत के अल्फाज हैं जिसका मजमून कलाम ये है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उस दुल्हन से पूछा कि तुमने कौन सा अमल किया था कि जिसकी वजह से खालिक कायनात ने तेरी मौत को टाल दिया? तो उसने कहा और तो कुछ नहीं, मैंने रात को सदका दिया था। तो उस वक्त जनाब ईसा कहते हैं कि ऐ हवारियो, याद रखो अगर ये दुल्हन रात को सदका ना देती तो इसकी मौत हो जाती, लेकिन इसने सदका दिया है जिसकी वजह से इसकी मौत टल गई है। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास एक जाहिद नौजवान आता था और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आकर बैठ जाता था। एक दफा मलकल मौत हजरत दाऊद के पास आए और गुफ्तगू करने के बाद मलकल मौत ने इस शख्स की तरफ गुस्से से देखा। तो हजरत दाऊद ने पूछा कि मलकल मौत, इस शख्स की तरफ आप गुस्से से क्यों देख रहे हैं? तो फरमाया मलकल मौत ने कि मुझे हुक्म है कि अगले हफ्ते इसकी रूह को कब्ज किया जाए। मलकल मौत चला गया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो करम के मालिक थे, तो इस शख्स की तरफ देखा, कहा ऐ शख्स तेरी शादी हुई है? तो ये कहता है नहीं। तो फरमाया फलां जगह जाओ और उस शख्स को कहो कि हजरत दाऊद ने कहा है कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। ये शख्स गया, उसने जाकर उस शख्स को हजरत दाऊद का पैगाम भेजा कि हजरत दाऊद ने कहा है कि अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। तो शख्स ने हजरत दाऊद का हुक्म मानते हुए अपनी बेटी की शादी इस नौजवान के साथ कर दी। तो हजरत दाऊद ने फरमाया जब तेरी शादी हो जाए तो अगले हफ्ते तू मेरे पास आ जाना। इसकी शादी होगी अगले हफ्ते। ये नौजवान हजरत दाऊद के पास आया, लेकिन मलकल मौत ना आया। फिर हजरत दाऊद ने कहा कि तुम चले जाओ, दूसरे हफ्ते आना। दूसरे हफ्ते भी ये नौजवान आया, लेकिन मलकल मौत ना आया। फिर हजरत दाऊद ने कहा तीसरे हफ्ते आना। जब ये तीसरे हफ्ते आया तो मलकल मौत आया। तो हजरत दाऊद ने कहा कि तुमने तो कहा था कि इसकी रूह को कब्ज करूंगा। तो मलकल मौत ने कहा कि हाँ इसकी रूह को कब्ज करता, लेकिन आपने इस पर करम करते हुए इसकी शादी करा दी। खालिक कायनात ने इसकी उम्र 30 साल बढ़ा दी है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैतिही अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन।